السلام علیکم۔ اس ملک میں اس وقت غریب کا جو حال ہے اور ہمارا نظام حکومت و سیاست جس طرح سے ایک شریف اور غریب آدمی کو پیس رہا ہے، اس پر ہر درد مند آدمی تو کڑتا ہی رہتا ہے۔ جن کا کچھ بس نہیں چلتا وہ اپنی بھڑاس ہی کسی نہ کسی صورت نکال سکتے ہیں۔ ایسی ہی بھڑاس AS قائم خانی صاحب نے فیس بک پر اپنی پوسٹ میں نکالی ہے۔ آپ ان کے خیالات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ان میں ایک عام پاکستانی کا درد ضرور محسوس کریں گے۔ انہوں نے ٹھیک لکھا ہے کہ میری بات سنیں اور بہت غور سے سنیں۔ یہاں چلن صرف دولت، قوت اور شہرت کا ہے۔ دولت کہاں سے، کب اور کیسے کمانی ہے سب جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں۔ قوت یہاں بندوق کے پاس ہے، سیاست میں ہے اور جج کے قلم کی نوک پر ہے، جبکہ شہرت یہاں نان سینس ہو جانے سے ایسی بڑھتی ہے جیسے بانس کا پودا۔ بندوق جائز ہو یا ناجائز، لشکر کے پاس ہو یا جتھوں کے پاس، وہ اپنی بات منوا کر رہتی ہے۔ سیاست میں آپ جائز بندوق کے سامنے آئیں مت، اور ناجائز کے کارتوس جیب سے ختم ہونے دے مت۔ اور سیاسی قوت کے لیے یہاں جو مناسب حرامی پن کرنا پڑتا ہے اسے کبھی اگنور کریں مت۔ شہرت اتنی ہو کہ کالے چشمے اور ماسک کے ساتھ بھی دنیا آپ کو پہچانتی ہو۔ جاوید آفریدی، انیل مسرت، وقار زکا، عقیل کریم، میاں منشا، ڈاکٹر عاصم، میاں شکیل الرحمان، راؤ انور وغیرہ وغیرہ کے علاوہ ایلیٹ علماء، پیر، بابے، مرشد اور حریم شاہوں سے لے کر وینا ملک اور سنتھیا ڈی رچیوں کی طرح بندوق والوں، سیاستدانوں اور عدالتوں کے دربانوں، پٹواریوں اور ججوں کے نمبر آپ کے سپیڈ ڈائل پر ہوں۔ اگر ایسا ہے تو 22 کروڑ میں سے آپ ان 6-8 لاکھ مراعات یافتہ طبقہ سے ہوں گے جو نادرا کی لائن میں لگتے نہیں، ڈومیسائل بنوانے تحصیلدار یا DC کے پاس جاتے نہیں، ان کی گاڑیاں مہینوں کی بکنگ پر ہوتی نہیں اور اون یہ دیتے نہیں۔ PSL میچ کے گیلری اور چیئرمین باکس کے ٹکٹس ان کے گھر پہنچتے ہیں۔ ان کے فلیٹس اگر حیات ریزیڈنسی میں بک ہوں تو عدالت بلڈر سے 15 ارب لے کر CDA کو دلواتی ہے اور قومی خزانے کو ہونے والے 50 ارب پر آنکھیں بند کر کے اس عمارت کو قانونی قرار دے دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ قوت، شہرت اور دولت والے 6-8 لاکھ لوگوں میں سے نہیں ہیں تو عدالت کا جج آپ کا گھر اس لیے توڑ دے گا کہ اسے بچپن میں اپنے گھر سے قائد کا مزار نظر آتا تھا، وہ اب اس عمارت نے روک دیا ہے جسے ان مڈل کلاس لوگوں نے خرید کر بسایا ہے، جن کے گھر کے 3-3 اور 4-4 افراد کمانے نکلتے ہیں اور پوری زندگی میں ایک فلیٹ اور ایک سکیم 33-35 کے بیابانوں میں پلاٹ ہی خرید پاتے ہیں۔ یہ گولی مار، لائنز ایریا، اورنگی، کرنگی، گل بہار، لالو کھیت، لیاقت آباد، ماڈل کالونی، ڈیفنس ویو کی عوام 60 اور 80 گز سے نکلنے میں 2 نسلیں لگاتی ہے، تب جا کر کسی ایسی جگہ 4 دیواری میں 8 دروازے خرید پاتی ہے جہاں سے کام پر جانے کے لیے 2 نہیں صرف 1 بس کا ہی سفر کرنا پڑے۔ اور ان سفید پوشوں کا کیس لڑنے والے کو چیف صاحب یہ کہہ کر ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم ہو کون؟ کسی کے پاس قوت، دولت اور شہرت نہ ہو اور پھر بھی آپ روز ٹی وی پر نظر آتے ہوں، شہر بھر میں آپ کے نام اور تصاویر کے بینرز لگے ہوں، شہر میں آپ کی پارٹی کے 2 میئر رہے ہوں، کہ الیکٹرک اور ملک ریاض کو آپ نے دھول چٹائی ہو، اس کے باوجود آپ سے چیف جسٹس پوچھے تم ہو کون تو آپ کو چاہیے تھا کہتے جسٹس صاحب میں وہی ہوں جس نے نسلہ ٹاور کے معاملے کو پورے ملک میں پھیلا کر تمہارے گاؤن اور پتلون میں تموڑی چھوڑی ہے۔ آپ کے پاس چونکہ قوت نہیں اس لیے آپ جج کو یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ راشد منہاس روڈ کا وہ سینما اور شادی ہال جسے گرانے کا حکم کسی فائل میں پڑا کیڑوں کی نظر ہو رہا ہے، کیا اسے گرانے کے لیے بھی ہمیں احتجاج کرنا ہوگا؟ پوسٹ آفس حیدرآباد کے باہر بیٹھ کر لوگوں کے خطوط اور پتے لکھنے والے کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، پھر دوسرے درجے کے سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا وہ لڑکا NED یونیورسٹی سے انجینئرنگ کرتا ہے، طلبہ کی ملک گیر تنظیم کا سربراہ ہوتا ہے، اور اب کراچی میں عملی سیاست میں ہوتے ہوئے سب قوت، دولت اور شہرت کی چھتری تلے حرامی پن کرنے والوں کے گریبانوں پر باری باری ہاتھ ڈال رہا ہے۔
یہ ایک 7-8 سال پرانی کلٹس گاڑی میں بغیر کسی گارڈ کے گھومنے پھرنے والا کراچی کے ایک متوسط علاقے میں پلاٹوں کی کٹنگ سے نکلی جگہ پر 40 سال پرانے گھر میں رہتا ہے۔ اسی لیے جج اس سے پوچھ رہا ہے تم ہو کون؟ پھر قائم خانی صاحب لکھتے ہیں کہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر گھر پلاٹ یا فلیٹ انویسٹمنٹ واسطے رکھا ہے تو اسے نکال کر کہیں کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا ترکی نکل لیں۔ اس دور میں دارالکفر، دارالحرب اور دارالسلام پر ویسے بھی کوئی واضح حکم نہیں۔ یہاں ہی عزت سے رہنا ہے تو قوت، دولت اور شہرت رکھنی ہوگی، ورنہ ہر کاؤنٹر سے لے کر ہر دفتر کی دہلیز پر روک کر پوچھا جائے گا تم ہو کون؟